الرحمن الرحیم قل ربی زدنی علما صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق بلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اسی آیت کریمہ کے تعلق سے چند باتیں میں آپ تک پہنچاؤں۔ آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا نبی آخر الجماع تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیاح لامکہ وجہ تخلیق کائنات سنہری جالی میں آرام فرمانے والے ہم غریبوں کے غم گزار نائب پروردگار نبی آخر الجماع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وآلہ الکریم الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اشعار پیش سے ملاحظہ فرمائے کہ علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا۔ واہ واہ۔ علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا۔ واہ واہ واہ۔ علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا۔ اور علم دی میراث ہے سرکار کا اے مومنو، علم دی میراث ہے سرکار کا اے مومنو، ہاں اسی برکت سے وہ نائب انبیاء ہو گیا، ہاں اسی برکت سے وہ نائب انبیاء ہو گیا۔ اور علم دی کی روشنی ہر سمت پھیلاتا ہے وہ، علم دی کی روشنی ہر سمت پھیلاتا ہے وہ، پیشوا وہ عاشقان مصطفیٰ کا ہو گیا، پیشوا وہ عاشقان مصطفیٰ کا ہو گیا۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں پارہ نمبر 16 اور سورہ نام طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ربی زدنی علما، اے محبوب آپ مجھ سے دعا کریں کہ میں آپ کو علم زیادہ دوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار اس آیت کریمہ کی ترجمہ اسی طرح فرماتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے علاوہ پورے قرآن میں آپ قرآن کے ایک ایک پنے کو پلٹ لیں، ایک ایک سورے کو دیکھ لیں، ایک ایک آیت کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی کسی اور چیز کے زیادتی کے لیے اپنے محبوب کو حکم نہیں دے رہا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے، علم ایک ایسی میراث ہے، علم کی اتنی عظمت ہے، علم کی یہ شان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے اے محبوب آپ مجھ سے دعا کریں تاکہ میں آپ کے علم کو زیادہ کروں۔ واہ۔ علم کے بارے میں ایک ہی آیت نہیں بلکہ پورے قرآن میں متعدد جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے العلماء ورثۃ اللہ کے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زرانی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اللہ کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جلس عالما، جو کسی عالم کے مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صفح عالما فکأنما صفحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ یہ کہنے والا کوئی اور شخص نہیں ہے، دنیا کا کوئی چلتا پھرتا کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بات کہنے والا کائنات کا سب سے بڑا معلم، کائنات کا سب سے بڑا عالم۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جس کے انگلیوں کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جس کے انگلیوں کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پچھم سے نکل آتا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جس کے انگلیوں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جو اپنے انگلیوں کا اشارہ کنکریوں کی طرف کر دے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جو اپنا لعاب دہن کسی گونگے کے منہ میں ڈال دے تو وہ بولنے لگتا ہے۔ وہ اپنا لعاب دہن اگر کسی بہرے کے کان میں ڈال دے تو وہ سننے لگتا ہے۔ وہ اپنا لعاب دہن اگر کسی اندھے کے کان میں ڈال دے تو وہ دیکھنے لگتا ہے۔ وہ اپنا لعاب دہن اگر کسی اندھے کے آنکھ میں ڈال دے تو وہ دیکھنے لگتا ہے۔ کون مصطفیٰ جان رحمت ہے؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جو بچپن میں اگر پالنے میں لیتے ہیں اور جب اپنے انگلیوں کا اشارہ آسمان کی طرف کرتے ہیں تو آسمان کا چاند مصطفیٰ کے انگلیوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کے ایک اشارے پر درخت دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت ہے وہ اگر چاہے تو دن کو رات اور رات کو صبح کر دے، وہ اگر چاہے تو دنیا کو ادھر اور ادھر سے ادھر کر دے۔ کون مصطفیٰ جان رحمت جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کئی القاب سے نوازا ہے۔ کون مصطفیٰ جان رحمت جن کا ثانی نہ اس دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک اس دنیا میں آئے گا اور نہ اس سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت جس کا جواب نہ دنیا کے پاس ہے اور نہ کسی اور کے پاس ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت جس کو دیکھ لے تو تاجدار صداقت ناز کرنے لگے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت جس کو کوئی دیکھ لے تو اس کو دنیا سب سے بڑا عدل و انصاف کا بادشاہ کہنے لگے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کہے گی کہ یہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد ساری دنیا اس کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کیا کہہ رہے ہیں علماء کرام کے بارے میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ میرے امت کے علماء میرے امت کے علماء انبیاء کے وارث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جو کسی عالم سے ملا گویا وہ مجھ سے ملا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جو کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھا گویا میری بارگاہ میں بیٹھا۔ اے مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، جب تم ان علماء کرام کو گالیاں دیتے ہو، جب تم ان علماء کرام کو آنکھوں کے بیچ میں رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہو، جب ان علماء کرام کی برائی جب تم ہوٹلوں میں بیٹھ کر کرتے ہوگے تو بلا سوچو مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، جس کے بارے میں کائنات کا سب سے بڑا معلم، کائنات کا سب سے بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہے، یہ میرے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ ان کو تم گالیاں دے رہے ہو، ان کو تم رسوا کر رہے ہو، ان کو تم سرے عام ان کی عزت کو نیلام کر رہے ہو۔ ذرا سوچو جب تم مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہوگے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ان امت کے علماء کو جب تم گالیاں دیتے ہو، جب ان کو بڑا برا بھلا کہتے ہو، جب ان کے بارے میں تم غلط افواہیں پھیلاتے ہو اور جب تم ان کو پتہ نہیں کس طرح کی گالیاں دیتے ہو تو ذرا سوچو کہ مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، مصطفیٰ کے دل کو کتنا تکلیف پہنچتا ہوگا، مصطفیٰ کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا۔ اور یہ یاد کر لو جو مصطفیٰ کو تکلیف دے گا گویا اس نے اللہ کو تکلیف دیا، اور جو اللہ کو تکلیف دیا وہ دنیا میں بھی برباد رہے گا اور آخرت میں بھی برباد رہے گا۔ نہ دنیا میں اس کو کوئی عزت ملے گی نہ آخرت میں اس کو کوئی عزت ملے گی، اس لیے کہ اس نے اس کی بے عزتی کی ہے جس کے عزت کا پرچم مصطفیٰ نے دنیا میں گاڑ دیا ہے، اور اس کے عزت کو نہ کوئی گھٹا سکتا ہے
اور اس کی عزت قیامت تک بڑھتی رہے گی اور علماء کرام کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان عالموں کو تم جن کو گالیاں دیتے ہو ذرا سوچو، ان عالموں کی مثال ذرا سمجھو۔ ان عالموں کی مثال تو اس طرح ہے کہ جس طرح آسمان پر چمک رہے وہ چاند جب اپنی نور کی روشنی کو جب دنیا میں پھینکتا ہے تو ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ جب عالم دین اپنے علم کی روشنی اس دنیا کے لوگوں پر پھینکتا ہے تو لوگوں کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام کی شان اور ان کی عظمت اور ان کی عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، العلم خیر من العبادت، علم عبادت سے بہتر ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم افضل عند اللہ صلوات والصیام والحج، علم دین طلب کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نماز، روزہ اور حج سے بھی افضل ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کرام کے بارے میں کوئی چند حدیثیں نہیں کہی ہے، بلکہ آپ بخاری اور مسلم کو جب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں یہ حدیثیں ملیں گی اور قرآن کی آیتیں بھی ملیں گی جن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کی عظمت قرآن میں بیان کیا ہے، جن کی شان، جن کی رفعت کو اللہ کے پیارے محبوب نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ وہ علماء کرام آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کا سایہ ہم پر اور آپ پر بیان بنائے رکھے، اس لیے کہ علماء کرام کا جو علم ہے